तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के मेरे औसान खता हुए। मैंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहने लगा मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे हर हाल में पाकिस्तान से बाहर जाना है और उसके लिए तुमसे निकाह करना बहुत जरूरी है। मैंने उसे नफरत और गुस्से से देखा था। मैंने कहा मैंने तुम जैसा कमजोर इंसान नहीं देखा। वो कहने लगा निकाह के बाद सारी जिंदगी देखती रहना। ये कह के वो हंसने लगा। कुछ ही देर में बाहर डोर बेल बजी तो वो कमरे से बाहर जा चुका था। वो मेरी वालिदा तक पहुंच गया था। वो इसीलिए हॉस्पिटल में मेरे मुताल्लिक मुझसे पूछ रहा था। मुझे पता नहीं था मैं यूं भी बेवकूफ बन सकती हूँ और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। कहने लगा 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, या तो तुम मुझसे निकाह करोगी, मौलाना साहब के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करोगी, या फिर हमेशा के लिए अपनी मां को खो दोगी। ये कहने के बाद उसने मेरे हाथ की रस्सियां खोल दी और एक दुपट्टा मेरे सर पर डाल दिया। मैं किसी बेजान चीज की तरह बैठी थी। वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मौलाना साहब और 2 शख्स कमरे के दरवाजे पे खड़े थे। मौलाना साहब ने मुझसे इजाबो कबूल करवाया। एक शख्स मेरे पास आया। ये वही था जिसे मैं हमजा का बाप समझ रही थी, लेकिन वो शायद उसका बाप नहीं था। बहरहाल बहते आंसुओं के साथ मैंने ये निकाह किया, लेकिन उसके बाद हमजा ने ना तो मेरे हाथ बांधे और ना ही मेरे कमरे में कोई आया। लेकिन वो एक अनदेखी जंजीर मुझे पहना चुका था। उसे अब मुझे बांधने की जरूरत ही नहीं रही थी। मैं कमरे में बैठी रो रही थी। रात हो चुकी थी जब वो मेरे कमरे में हाथ में पिज्जा का बॉक्स लिए दाखिल हुआ। उसने वो मेरे सामने रख दिया। मैंने अपने आंसू साफ किए, बड़ी नफरत से उसे देखा। कहने लगा ये खा लो। मैंने वो बॉक्स पीछे हटा दिया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी बात सुन के वो मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा अगर ये तुम नहीं खाओगी तो मजबूरन मुझे तुम्हें ये खिलाना पड़ेगा। ये सुन के मैं बुरी तरह से घबराई थी। मैं बेड के क्राउन से जा लगी। वो मुझे खौफजदा देख के कहने लगा वैसे भी ताजा ताजा निकाह हुआ है, फिर लड़की तुम इतनी बुरी नहीं हो। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है अभी। तुम्हारा क्या ख्याल है, खाऊं तुम्हें? मेरे चेहरे के करीब अपना चेहरा ला के मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगा। कहने लगा पिज्जा खाना है या फिर आज रात मैं तुम्हें पिज्जा समझ के खा जाऊं। मैं बुरी तरह से थरथरा के रह गई। अपने हाथों से बेड की चादर को दबोच रखा था। उसके होंठ मेरे लबों के बेहद करीब थे और मैं बेड के क्राउन से टेक लगा चुकी थी। पीछे हटने के लिए जगह बाकी नहीं थी। उसकी गर्म सांसें मेरे होंठों को झुलसा रही थी। वो कहने लगा मेरे जैसे उल्टे दिमाग वाले से पंगा मत लेना, क्योंकि एक पंगे का नतीजा तुम देख चुकी हो और एक बार मेरे सीने से भी लग चुकी हो, मेरी शिद्दत को भी सह चुकी हो। और वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले कि वो अपने लबों को मेरे लबों पे लगाता, मैंने आंखें जोर से मीच ली। बेबसी से मैंने कहा कि पीछे हटो, मैं खा लूंगी। वो फौरन से पीछे हट गया। कहने लगा वेरी गुड, चलो शाबाश, जल्दी से खाओ। ये कहने के बाद वो कमरे से बाहर नहीं गया था, बल्कि कमरे में मौजूद रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के मेरे पास रख दी और खुद सोफे पे बैठ गया। सोफे के सामने एक छोटा सा शीशे का टेबल रखा था। उसने वहां दोनों टांगे रखी और मोबाइल पे मैसेजेस करने लगा। मैंने पिज्जा का डब्बा खोला। बमुश्किल सिर्फ 2 ही स्लाइस खाए थे। फिर घूंट घूंट पानी पी के उसे अपने अंदर उतारा। वो मैसेजेस के दौरान मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा तुमने मेरी वालिदा को छोड़ दिया? कहने लगा हाँ, निकाह होते ही मेरे गार्ड्स वापस आ चुके थे। तुम्हारी वालिदा बिल्कुल महफूज हैं। मैंने कहा क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? अभी भी मेरे आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम पाकिस्तान में हैं तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती। मैंने पिज्जे के डब्बे को बंद कर दिया। वो कहने लगा पूरा खाओ। मैंने कहा मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैं खा चुकी हूँ। वो उठ के मेरे पास आया, पिज्जे का डब्बा उठा के दोबारा सोफे पे जाके बैठ गया और मजे से पिज्जा खाने लगा। मैंने कहा मुझे बैरून मुल्क में ले जाके क्या करोगे? मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था।
وہ کہنے لگا تمہارا اچار ڈالوں گا، مجھے اچار بہت پسند ہے، پھر روز کھایا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ مجھے اس پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا تم صرف اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، وہاں لے جا کے کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے چھوڑ دو گے۔ وہ کہنے لگا جب پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا ایسا کرنا، مجھے واپس پاکستان بھیج دینا۔ پیزا کھاتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنا انگوٹھا دکھا کے کہنے لگا ڈن۔ اور کچھ؟ میں نے کہا نہیں اور کچھ نہیں۔ پیزا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور بیڈ کے قریب آ کے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا تم اس کمرے میں سو گے؟ کہنے لگا کیوں، یہاں میرا سونا منع ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رات میں وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ کمرے کی لائٹ اسی نے بند کی اور میں چاہ کے بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری والدہ تو بہت رو رہی ہوں گی، بے حد پریشان ہوں گی۔ پتہ نہیں اس شخص نے مجھے کیوں اپنے قبضے میں کیا تھا، میں نے کیوں ڈاکٹر منیر کی بات کو سمجھنے کے بجائے اس شخص پہ رحم کھایا۔ میں اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرہ خالی تھا، لیکن سائڈ ٹیبل پہ ایک ٹرے پڑی تھی۔ ٹرے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس میں انڈا اور 2 سلائس تھے۔ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک کو دیکھ کے مایوس ہو کے میں دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شخص دروازہ کھول کے جا سکتا ہے، جو اتنا شاطر تھا کہ مجھے بے وقوف بنا کے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور باہر کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ بڑا عجیب سا ویران سا علاقہ تھا، کہیں کہیں دور دور آبادی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے آ گیا تھا۔ مجھے اپنی والدہ کی فکر بھی ستا رہی تھی، مجھے اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا، میں تقریباً 4 یا 5 فلور پہ تھی۔ آس پاس دوسری کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی۔ باہر دور دور تک کہیں کہیں کوئی عمارت نظر آ رہی تھی۔ مایوس ہو کے میں نے پردہ ٹھیک کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں مارا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال شام تک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے کچھ شاپنگ بیگز بیڈ پہ بیزاری سے پھینکے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر ایک بیگ لے کے آیا، کہنے لگا اپنے کپڑے اس میں ڈال دو۔ توبہ، ایک تو لڑکیوں کی شاپنگ کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا خریدیں کیا نہ خریدیں۔ پھر الماری میں سے اپنے کپڑے بھی نکال کے اس نے بیڈ پہ پھینکے۔ کہنے لگا 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیاری کر لو، باقی سب انتظام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی میرا پاسپورٹ کیسے بنا اور ویزا کیسے لگوایا؟ وہ کہنے لگا پیسہ پھینکو سب کچھ ہو جاتا ہے، جلدی کرو، میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ میں نے بیگ میں وہ سب کپڑے رکھے جو وہ میرے لیے لایا تھا، پھر اس کے کپڑے بھی میں بیگ میں رکھنے لگی۔ وہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں ساری پیکنگ کر چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہی میں نے طے کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے کچھ فاصلے پہ اس نے میری پٹی کھولی۔ اس کے بعد کہنے لگا دیکھو ذرا بھی ہوشیاری کی تو یاد رکھنا بن موت ماری جاؤ گی۔ میں نے کہا تم بس اپنا وعدہ یاد رکھنا، فرانس پہنچتے ہی تم مجھے واپس پاکستان بھیج دو گے۔ وہ کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ پھر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سفر کے دوران بھی میں چپ رہی۔ جیسے ہی فرانس کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھے تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ ایک سیاہ فام شخص نے بیگ پکڑ کے ڈگی میں رکھا۔ میں پچھلی نشست پہ بیٹھ چکی تھی اور حمزہ اس سیاہ فام شخص کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے فرانسیسی زبان میں بڑی مہارت سے بات کر رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے لے کے آ گیا۔ گاڑی رکی اور بیگ بھی اسی سیاہ فام نے ڈگی سے نکال کے گھر کے اندر رکھا۔ گھر 2 منزلہ تھا لیکن چھوٹا سا تھا۔ ایک کمرہ نیچے تھا، چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، لاؤنج سے سیڑھی ہو کے اوپر کی جانب جاتی تھی۔ حمزہ نے مجھے اوپر کی جانب اشارہ کیا، کہنے لگا تمہارا کمرہ اوپر ہے، تم وہاں آرام کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ میرا بیگ اٹھا کے اوپر لے گیا۔ پورے گھر میں AC کا پلانٹ لگا ہوا تھا۔
हर कमरे में एसी की ठंडक मौजूद थी। घर भी पूरा फर्निश्ड था। शायद वो पहले भी यहाँ रहता था। बैग उसने धड़ाम से बेड पे रखा, फिर कहने लगा अलमारी में कपड़े रख लेना। उस कमरे में 2 सिंगल बेड थे और एक दीवार गिर अलमारी थी। बहुत बड़ी खिड़की थी और एक छोटी सी बालकनी भी थी। मैंने कपड़े अलमारी में रख दिए। कुछ देर कमरे का जायजा लेने के बाद मैं बाहर आई। बस छोटा सा लाउंज था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पे पंचिंग बैग लटक रहा था। एक तरफ ग्लव्स रखे हुए थे। पूरे कमरे में कालीन बिछा हुआ था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। सीढ़ियां उतर के नीचे आई तो हमजा ने एप्रन पहना हुआ था और किचन में कुछ बना रहा था। बड़ी तेज रफ्तारी से कटिंग ट्रे पे सब्जियां काट रहा था। मुझे देख के कहने लगा आज तो खाना बना के दे रहा हूं, लेकिन कल से तुम खुद बना लेना। मैंने कहा मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान से बाहर आना था, तुम आ चुके हो। ये बताओ मेरी वापसी की टिकट कब करवाओगे? उसने गहरी सांस ली। कहने लगा मुझे सिर्फ पास्ता बनाना आता है, कॉफी बनानी आती है और फ्रेंच फ्राइज बना लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आता। एक तरफ चिकन के क्यूब्स वो फ्राई कर रहा था। मैंने कहा ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो कहने लगा नीचे वाले कमरे में घुसने की कोशिश मत करना, वो मेरा सीक्रेट रूम है। ऊपर तुम दोनों कमरों को देख सकती हो। वैसे भी नीचे का कमरा लॉक ही रहता है और चाबी मेरी जेब में होती है। लेकिन औरतों में खसलत होती है, जिस जगह से रोको वहां जरूर जाती हैं। उनके अंदर ये कीड़ा होता है कि देखें आखिर ऐसा भी क्या है जो मना किया है। और तुम्हारे अंदर तो ये कीड़ा कुछ ज्यादा ही है। जाहिर है साइकोलॉजिस्ट जो हो। मुनीर ने तुम्हें पहले ही कहा था इस मरीज से दूर रहो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई खास कीड़ा था जो तुम्हें लाजमी देखना था कि आखिर मुझ में ऐसा भी क्या खतरनाक है। अब पछता रही हूं ना? मुझे पछताने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। बाय गॉड बड़ा टूट के प्यार आता है मुझे उन पे। पता नहीं उस शख्स ने मुझे जिच करने का ठेका ले रखा था। मैंने कहा मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे वापस कब भेजोगे? मैंने तुनक के कहा। वो कहने लगा गुस्से में तो और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। ये जो तुम्हारी छोटी सी नाक है ना, गुस्से में ये हल्की हल्की गुलाबी होने लगती है तो बहुत अच्छी लगती है। अपनी छुरी की नोक से उसने मेरी नाक को छुआ, फिर छुरी पीछे करके काटने लगा। साथ ही उसने एक दराज में से मैक्रोनी निकाली, बर्तन में डाल के उबालने लगा। कहने लगा फ्रेश हो जाओ, नहा लो, नाक पे ठंडा पानी पड़ेगा तो कुछ तबीयत पे अच्छा असर होगा। मैंने कहा हमजा मुझे वापस कब भेजोगे? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे इस बात से कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि उसने मुझे वापस भेजना है। मैं पैर पटकती हुई ऊपर आ गई, आके शॉवर लिया, अपने कपड़े तब्दील किए। गीले बालों में कंघा फेर रही थी जब वो बिना दस्तक कमरे में आया। मैं उस वक्त दुपट्टा बेड पे रख के ड्रेसिंग के सामने खड़ी कंघा कर रही थी। उसे यूं अचानक देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने दुपट्टा उठा के अपने गले में लिया, अपने गीले बालों का जूड़ा बनाने लगी। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा पास्ता बन गया है, नीचे चलो। ये कह के उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सर पे दुपट्टा रखा, फिर बाहर आई। पास्ता खाते हुए वो मुझे गाहे बगाहे देख रहा था। पास्ता उसने काफी मजे का बनाया था और मुझे भूख भी लग रही थी। कहने लगा फ्रिज में सब कुछ मौजूद है और किचन के कैबिनेट में आटा, दाल, चावल ये सब चीजें हैं। मैंने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। मैंने कहा मुझे कितने दिन और यहाँ पे रखोगे? उसने मुझे तब भी कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बकवास किए जा रहा था। रात को मैं देर से आऊंगा, मेरा इंतजार ना करना, खाना खा के सो जाना। पता नहीं उसे क्या तकलीफ थी, क्यों मुझे परेशान कर रहा था। फिर अपनी जेब में से मोबाइल निकाल के एक नंबर डायल करके मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा अपनी माँ से बात कर लो। खुद बड़े आराम से पास्ता खाने लगा। 2 पल के बाद मेरी वालिदा ने वीडियो कॉल उठाई। अपनी माँ को देख के मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो भी मुझे देख के हैरान थी, रो रही थी। कहने लगी अनम कहाँ हो बेटा? मैंने तुम्हारे अस्पताल में पता किया था, वहां डॉक्टर्स का कहना है कि तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो, बिना बताए किधर चली गई हो तुम। मैं क्या जवाब देती, मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा अम्मा मैं बहुत बुरी जगह फंस गई हूँ। एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब उसने मेरे हाथ से मोबाइल झपटा और फौरन से फोन काट दिया। कहने लगा जाहिल, पागल, खबरदार जो किसी को मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की। उसने मुझे यूं देखा जैसे मेरी जान निकाल लेगा। मैं डर के खड़ी हो गई। हिम्मत करके मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना,
مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, مجھے واپس پاکستان جانا ہے. بتاؤ مجھے کب واپس بھیج رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کبھی بھی نہیں بھیجوں گا. سن لیا میرا جواب؟ دوبارہ جانے کا نام بھی لیا نا تو تمہیں اوپر پہنچا دوں گا. میں نے کہا ایسے کرو میرا گلا گھونٹ دو, مجھے مار ڈالو. کہنے لگا وہ بھی دبا دوں گا. حمزہ کو کبھی کسی پہ ترس نہیں آیا. یہ کہہ کے اپنا باقی کا پاستہ وہیں چھوڑ کے موبائل جیب میں ڈال کے گھر سے چلا گیا. پھر دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی. مجھے اس نے قید میں رکھا تھا. میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی. عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی. باقی کا وقت میرا حمزہ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرا. جو شخص اتنا بے حس ہو, کسی کی تکلیف پہ اس کے آنسو نہ نکلیں, جو اتنی بڑی بڑی اذیتوں کو بڑی آرام سے برداشت کر گیا ہو, اسے موت میں کیسے دے سکتی تھی؟ کس طریقے سے میں اسے زیر کر سکتی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی. اچانک میرے دماغ کی گھنٹی بجی. جو کچھ میرے دماغ میں آیا, میں جانتی تھی کہ وہ وار حمزہ پہ ضرور چل جائے گا. گو کہ میرے لیے بہت رسکی تھا, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور کروں گی. اس شخص کو میں شکست ضرور دوں گی. اسے ایسی جگہ لا کے ماروں گی کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. میں اپنے اندر پکا ارادہ کر چکی تھی. رات کو میں نے بریانی بنائی, ساتھ میں میٹھے میں کھیر بھی بنائی, کیونکہ گھر میں سب کچھ موجود تھا. پھر میں اوپر چلی گئی. نہا کے میں نے اپنے کپڑے پہننے کے بجائے حمزہ کا ایک ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور شرٹ پہن لی. شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھول دیے. رات کو 1 بجے لاک کھول کے وہ اندر داخل ہوا. اس وقت میں وہیں ٹیبل پہ بیٹھی تھی. کھانا میں نے ایسے ایئر ٹائٹ باؤلز میں ڈالا تھا جس میں بریانی ٹھنڈی نہ ہو. پلیٹیں بھی سجائی ہوئی تھیں اور ایک نائٹ بلب جلا رکھا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی تھی. کافی رومانٹک قسم کا ماحول تھا. اس نے پہلے لاؤنج کا جائزہ لیا. چھوٹا سا لاؤنج تھا, صرف گول میز اور 3-4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. ساتھ میں ایک سائڈ پہ کچن تھا. ایک کمرہ تھا جو لاک رہتا تھا, وہیں سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں. وہ کہنے لگا تم سوئی نہیں؟ میں نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. اپنے بالوں کو میں نے کھلا ہی رہنے دیا تھا, بس رخسار پہ آنے والی لٹ کو پیچھے کیا تھا. میرے ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک دیکھ کے کچھ پل کے لیے وہ ٹھٹکا, کچھ متذبذب سا ہوا. کہنے لگا خیر تو ہے, اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے. کہنے لگا ویری نائس. پھر میرے سامنے بیٹھ گیا. باؤل کھولا, بریانی پلیٹ میں ڈالی اور کھانے لگا. وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا. میں بھی اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی. کچھ دیر وہ مجھے بڑی تعجب بھری نظروں سے دیکھتا رہا, پھر ہنسنے لگا. وہ ہنسے جا رہا تھا اور مجھے اس کی اس بے تکی ہنسی پہ حیرت ہوئی تھی. میں نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا بہت چالاک بنتی ہو تم. اب تم نے یہ طریقہ آزمانا ہے. تمہیں لگا گھی سیدھے طریقے سے تو نہیں نکلے گا, تو انگلی کو کچھ ٹیڑھا کر لیا جائے. سچ بتاؤ یہ سوچا تھا نا تم نے؟ پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کے اپنا چہرہ آگے کر کے اس نے کہا. وہ میری چال کو منٹوں میں سمجھ گیا تھا. میں ہچکچائی. نہیں تو. پتہ نہیں کیوں میری زبان لڑکھڑائی. کہنے لگا ایسے داؤ پیچ مجھ پہ اثر نہیں کرتے, سمجھی؟ تم بے لباس ہو کے بھی میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی نا, تب بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہوگا, کوئی ہلچل نہیں مچے گی. بہت پکا کھلاڑی ہوں میں. وہ میری چال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا. میں نے آج تک اتنے چالاک مرد نہیں دیکھے تھے. میں چاہتی تھی ایک بار, بس ایک بار وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آئے اور میں اس کی پستول پکڑ کے اسے گولیوں سے بھون دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں. کہنے لگا تمہارے حسن کا وار مجھ پہ نہیں چلنے والا. میں نے وہیں کھانا چھوڑا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی. اپنا منہ دھویا, اپنے بال بھی باندھ لیا. جب تک میں اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹی وہ کمرے میں آ چکا تھا. مجھے دیکھ کے پھر مسکرانے لگا, پھر اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹ گیا. ہم دونوں کے بیڈ کے بیچ میں ایک سائڈ ٹیبل تھا جو کافی چوڑا اور بڑا تھا, اس لیے بیچ میں کافی فاصلہ تھا. مجھے اس طرح کا ڈر لاحق نہیں تھا کہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا. میں کروٹ بدل کے لیٹ چکی تھی. رات کو مجھے حمزہ کی آواز آئی, جیسے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہو. کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ لوگ مجھے بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن میں ان کی پہنچ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاؤں گا. یہ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جائیں گے. میری آنکھیں کھلیں. پھر کہنے لگا یہاں کا کیا سین ہے؟
बहुत दिन हो गए कोई लंबा हाथ नहीं मारा। जब उसने देखा कि मैं जाग गई हूँ तो फोन पे कहने लगा, मुझे पैसों की अशद जरूरत है, जाहिर है अब बीवी वाला हो गया हूँ, बीवी की जिम्मेदारी भी तो उठानी है। ये कहते हुए कनखियों से मुझे देख रहा था। उसके मुंह से ये सब कुछ सुन के मेरे माथे पे बल पड़े। मैं उठ के खड़ी हो गई। वॉशरूम से हाथ मुंह धो के जब बाहर आई तो वो अपने बेड पे टेक लगा के बैठा था। कहने लगा, जाने मन, अगर जहमत ना हो तो कॉफी बना के ला दो। बस रात को तुम बहुत टाइट लग रही थी, मेरी तुम पे नीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही कमरे में आया तो तुम मुंह धो के लेटी हुई थी। थोड़ा सा तो मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कमरे से बाहर आ गई, नीचे आके नाश्ता बनाया। तब तक वो नीचे आ गया था। नाश्ता करने के बाद उसने जेब से चाबी निकाली, नीचे के उसी कमरे को खोलने लगा। बेसाख्ता मेरी नजरें उसी कमरे की जानिब उठी कि आखिर उस कमरे में है क्या। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे का नॉब घुमाता, उसने बरजस्ता पलट के मुझे देखा। मैं सिंक में रखे बर्तन धो रही थी। जब उससे नजरों का तसादुम हुआ तो मैं कुछ गड़बड़ा सी गई। कहने लगा, मुझे पता था तुम्हारी नजरें इसी दरवाजे की तरफ होंगी। चलो शाबाश, मुंह उधर करो, अपने काम पे फोकस करो। जब तक मैंने सिंक की तरफ मुंह नहीं मोड़ लिया उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पता नहीं उस कमरे में क्या था और क्या नहीं था। वो क्या छुपाना चाहता था मुझसे। इतना तो मैं जान ही चुकी थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बुरे काम करता है। लेकिन ऐसा भी क्या राज था उस कमरे में। शायद ये तजस्सुस सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, हर इंसान में होता है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, लेकिन होता है। ये सब में है और ये फितरी सी बात है। मुझे भी बहुत तजस्सुस था कि आखिर उस कमरे में क्या है, पता तो चले। 3-4 घंटे बाद वो उस कमरे से बाहर आया। फिर दरवाजे को लॉक करके सीढ़ियां चढ़ गया। मैं दोपहर का खाना बना चुकी थी। वो तैयार होके नीचे आया और बड़ी उजलत में था। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, डेट मारने जा रहा हूँ, चलोगी? उसने कभी मुझे किसी बात का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया था, ऐसे उल्टे जवाब देता था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं। कहने लगा, फिर क्यों पूछ रही हो? जेलस हो रही हो कि मैं किसी और के साथ डेट मार रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। मैंने कहा, मुझे बख्श दो, मेरे लिए यही बहुत है। फिर कहने लगा, फिर वही ड्रामा शुरू हो गया तुम्हारा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? अभी तक तो मैं शराफत दिखा रहा हूँ। खैर, रात को मेरा इंतजार ना करना, हो सकता है मैं जॉली के साथ ही सो जाऊं। तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो वो है। बड़ी ज़ूमानी बात कर रहा था। मैंने पूछा ही नहीं कि वो कौन है, आगे से पता नहीं क्या कह देता। खैर, वो चला गया दरवाजा लॉक करके। लेकिन जब रात को आया तो अपना बाजू पकड़ रखा था और पूरा हाथ खून से भरा हुआ था। ये देख के मेरी जान निकली। मैंने कहा, ये क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगा, बिल्ली ने काट लिया। मैंने कहा, तुम सीधे तरीके से नहीं बता सकते। कहने लगा, गोली छू के निकली है यार, हटो पीछे। ये कह के वो ऊपर का जीना चढ़ गया। मेरी तो जैसे जान निकली। मैं शायद अपने मिजाज के हाथों मजबूर हुई। मैं फौरन उसके पीछे चली गई। जब तक मैं कमरे में गई वो शर्ट उतार चुका था। उसे बहुत गहरा जख्म हुआ था। खून यूं उबल उबल के निकल रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मुझे ये देख के कुछ हुआ था। तेज कदमों से मैं उसके पास पहुंची। फटाफट से अपना दुपट्टा उतार के उसके हाथ पे बांधने लगी। इस बार वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा, इतना खून बह रहा है तुम्हारा, तरस नहीं आता तुम्हें खुद पे? चलो, किसी और पे रहम नहीं खाना सीखा तुमने, खुद पे तो रहम खाओ। मेरी आंखों में झिलमिलाते आंसू देख के उसकी जुबान पे चुप सी लगी। फिर उसने दराज की तरफ इशारा किया। कहने लगा, वो उसके अंदर फर्स्ट एड का सामान रखा है। मैंने उसका बाजू छोड़ा, दराज खोल के फर्स्ट एड का सामान निकाला और उसी के सिंगल बेड पे बैठ गई। अपना दुपट्टा उतार के देखा तो उसके स्टिचेस के बगैर जख्म नहीं भर सकता था। हैरत मुझे ये हुई कि उस बॉक्स के अंदर बैंडेज के अलावा स्टिचेस के लिए भी सामान मौजूद था। और इतना तो मैंने सीखा हुआ था। मैंने उसके स्टिचेस लगाने शुरू किए, लेकिन बिना हाथ को सुन किए उसके स्टिचेस लगाते हुए मुझे खुद पे तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन उसके मुंह से एक सिसकारी तक नहीं निकली। मैं बार बार पूछ रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है, तो वो नफी में सर हिला देता था। बस मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसके दर्द के आसार
शायद मेरे चेहरे पे थे, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी, और ये सिर्फ उसके साथ मखसूस नहीं थी, मुझे हर मरीज को तकलीफ में देख के तकलीफ होती थी। मैंने ऐसी स्टिचेस लगाने के बाद पट्टी भी बांध दी। कहने लगा एक बात तो बताओ। मैंने कहा क्या? कहने लगा जख्म मेरे हुआ है, दर्द तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन को चोट लगी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं, मुझे दूसरों को तकलीफ में देख के तकलीफ होती है। वो कहने लगा लेकिन मुझे तो तकलीफ नहीं हुई, ना गोली की ना स्टिचेस की, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हुई? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने लगा कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई है, मैंने बेजारी से जवाब दिया था। इस बार वो हंसा नहीं था, चुप था। मैंने अलमारी में से उसकी शर्ट निकाली, वो शर्ट उसके पास रख दी। मैंने कहा खाना रेडी है, खाना खा लो। कहने लगा खा लूंगा, पहले मुझे शर्ट तो पहना दो, दर्द हो रहा है। मैंने उसे घूर के देखा था। मैंने कहा दर्द और तुम्हें कुछ नहीं होता। मैंने बैंडेज वगैरह सब कुछ बॉक्स में रखे और बॉक्स दराज में रख के कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वो मेरी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा शर्ट पहना दो मुझे। उसकी नजरों में अजीब सी वारफ्तगी थी। मैं अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नामुमकिन था। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहने लगा शर्ट पहनाओगी तो हाथ छोड़ दूंगा। मैंने कहा हमजा प्लीज, हर बार जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। कहने लगा जबरदस्ती कब की है मैंने? अभी तक तो मैं बड़ी नरमी से पेश आ रहा हूं तुम्हारे साथ। शर्ट पहना दोगी तो बाय गॉड कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं क्यों मैं उसकी बातों से डर जाती थी। मैंने कहा अच्छा मेरा हाथ छोड़ो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने शर्ट के बटन खोले और बड़ी एहतियात के साथ उसे शर्ट पहनाने लगी। अब वो खड़ा हो चुका था। जैसे ही मैंने उसके बटन बंद करने शुरू किए तो उसने दूसरा हाथ मेरी कमर पे रखा और फिर हमजा ने मेरी कमर पे अपना बाजू रख के एक झटके से मुझे अपने करीब किया था। मैं उसकी इस हरकत पे बुरी तरह से नर्वस हुई थी। मुझे अपने बेहद करीब करके कहने लगा अब बताओ मेरी तकलीफ पे इतना दर्द क्यों होता है तुम्हें? तुम्हारी जान क्यों निकल जाती है? दर्द तुम्हें क्यों उठता है? मेरी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। मैंने कहा मेरा दिल ही ऐसा है, किसी को भी तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन के कहने लगा मैंने सबका नहीं पूछा, अपना पूछा है। इलेक्ट्रिक शॉट्स मुझे लग रहे थे, दर्द से मैं चीख रहा था, मगर अजियत तुम्हारे चेहरे पे रकम थी। नींद की हाई डोज और इंजेक्शंस मुझे लग रहे थे, परेशानी तुम्हें हो रही थी। तुम्हें मैंने सीने से इस जोर से लगाया कि तुम्हारी आधी जान निकाल के रख दी ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने आई और आज गोली मेरे लगी, दर्द से आंखें तुम्हारी भर आई। क्यों? तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने हमजा को अंदर से हिला के रख दिया है। बताओ क्या वजह है? वो बड़े मखमूर भरे लहजे से पूछ रहा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। हमजा छोड़ो मुझे। मैं घबराई थी। वो कहने लगा जवाब सुने बिना तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तुम्हें जवाब क्यों सुनना है? तुम्हें वैसे भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम तो वैसे भी पत्थर के हो। यही कहते हो ना तुम कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात पे वो शायद हवासों में आया था, फौरन से मुझे छोड़ दिया। कहने लगा हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। ये कह के फौरन से कमरे से बाहर चला गया। मुझे हैरत थी कि कहाँ गया है। मैं कमरे से बाहर आई, सामने मुझे पंचिंग बैग पे मुक्के मारने की आवाजें आने लगी। मेरी जान पे बनी, पागल है क्या ये शख्स? मैंने फौरन से कमरे का दरवाजा खोला। अपनी शर्ट उतार के वो फेंक चुका था और बिना ग्लव्स पहने बड़ी तेज रफ्तारी से पंचिंग बैग पे मुक्के मारा था। जख्म ताजा था इसलिए खून रसने लगा। मैंने उसका पंचिंग बैग पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? अभी मैंने स्टिचेस लगाए हैं। तुम्हारी इस हरकत से जानते हो तुम्हारे स्टिचेस टूट सकते हैं। कहने लगा मेरे स्टिचेस टूटेंगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है अनम, हटो पीछे। ये कह के वो फिर से बड़ी जोर जोर से पंचिंग बैग पे मुक्के मारने लगा।
میں نے کہا آئی ہیٹ یو، تم انسان نہیں ہو، نفسیاتی مریض ہو تم۔ میں غصے سے چلائی تھی، میں جو بھی ہوں، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ خون میرا بہ رہا ہے تب تم کیوں رہی ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ ہمدردی ہو رہی ہے مجھ سے۔ سخت چڑ ہے مجھے لفظ ہمدردی سے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ کہنے لگا اوکے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ مجھے پنچنگ بیگ پہ لگنے والے مکوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ میں بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیا شخص ہے یہ، اسے خود پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ مجھے اندر سے کچھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا، مگر برا لگ رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی کہ کب تک وہ خود کو اذیت دیتا رہے گا، مگر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ ابھی تک اسی کمرے میں تھا۔ میرا صبر شاید اب جواب دے گیا تھا۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں گئی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، بازو سے خون بہ رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے اس کے مکوں میں تیزی آ گئی، ایسے لگ رہا تھا میرے دل پہ مکے برسا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں نے کہا حمزہ آئی لو، اتنا کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ اب تھک چکا تھا، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، دیکھ مجھے ہی رہا تھا بڑی وارفتگی سے۔ اس کی نظروں سے جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، میری جان نکل رہی تھی، بڑی شدت تھی، جنون تھا، اور پتہ نہیں کیا۔ مجھے لگا اگر میں نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اظہار کر دیا تو میری خیر نہیں۔ اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، دل اس کا بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا بھی۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا، مجھے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگاتا میرے قریب کھڑا ہو گیا، اتنا کہ میرے نکلنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ آئی لو وٹ؟ ادھورے جملوں سے مجھے سخت نفرت ہے انم، جملہ مکمل کرو۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتے جذبات کی لو مجھے جلانے لگی۔ آئی لو کچھ نہیں، چھوڑو مجھے۔ میں تل ملائی۔ انم ادھر دیکھو میری طرف۔ میں اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ آئی لو وٹ؟ جواب دو۔ میں بے بس ہوئی، اس لیے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو، پتہ نہیں کیسے اظہار کر گئی، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا، تم میری خاطر بدلو گے نہیں، میں جانتی ہوں۔ مجھے تمہاری تکلیف پہ درد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں حمزہ۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے خود میں سمیٹ چکا تھا، کہنے لگا نہیں بدلوں گا، تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بہت ڈھیٹ شخص تھا، مجھے سینے سے لگائے بجائے یہ کہنے کے کہ کوشش کروں گا، ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ نہیں بدلوں گا۔ میں نے کہا میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ 1 انچ بھی مجھ سے دور ہوئی تو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا، مگر بڑی نرمی سے۔ بہت بھوکا ہوں انم۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ کہنے لگا محبت کا۔ اس کا اگلا جملہ سن کے مجھے چپ لگی تھی۔ میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ ایک گہری سانس بھر کے میرے کان کے پاس آ کے اس نے سرگوشی کی تھی، پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ سارا بینڈیج خون سے بھر چکا تھا۔ میں نے پٹی چینج کی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ جیسے مجرم سے بھی کوئی لڑکی محبت کر سکتی ہے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ کہنے لگا ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے آنا جلدی سے، اس دن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آیا، میں نے نظریں چرائیں۔ کم آن انم جلدی کرو۔ میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا میرا تو ہے۔ میں نے کہا میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ میں چاہتی تھی کہ وہ گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، سن لیا؟ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے ریڈ لپسٹک اٹھائی اور مجھے پکڑا دی۔ میں نے وہ لگا لی، تب تک وہ کمرے کی لائٹ بند کر چکا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں اس کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں اور میرا ہلکا پھلکا احتجاج۔ اس نے اظہار میں کوئی کنجوسی نہیں دکھائی تھی، نہ محبت میں۔ وہ کہتا تھا تم پہلی لڑکی ہو جس کے آنسوؤں نے حمزہ کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔
ورنہ حسین چہروں نے کبھی مجھے متاثر نہیں کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مجھے اپنے اندر سمو لے۔ اگر لفظ مجرم اس کی شخصیت سے ختم کر دیا جاتا تو وہ بہت اچھا انسان تھا، محبت سے لبریز۔ مجھے لگا کہ شاید میری محبت اسے بدل دے گی، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کی گرفت میں مقید تھی۔ میں نے کہا حمزہ مجھے اٹھنا ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو سونا ہے۔ پتا ہے کتنے سالوں بعد آج میں بڑی پرسکون نیند سویا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ میری گردن پہ جھکا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں سکون سے نہیں سو پائی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا میں ایک مجرم سے محبت کر بیٹھی ہوں، نیند توڑ جائے گی نا؟ کیا مستقبل ہے میرا؟ کیا کہوں گی سب سے کہ میرا شوہر ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے؟ وہ کہنے لگا تمہاری یہ باتیں میرے نزدیک بے معنی ہیں۔ میں اس جرم کی دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہوں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس جرم کی دنیا میں واپسی کا راستہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مزید مجھے اپنے اندر سمیٹا۔ میں نے کہا حمزہ مجھے واپس پاکستان بھیج دو۔ یہ سن کے وہ اور اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ کچا چبا جانے والی چیز ہو تو، نشہ ہو، قسم سے اترنے کا نام نہیں لے رہی ہو۔ وہ میری بات کو غیر سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ میں نے کہا میں سیریس ہوں، یا تو اپنے جرم کی دنیا کو چھوڑ دو یا پھر مجھے۔ میری بات سن کے کہنے لگا دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اور بات کرو انم پلیز۔ بڑے عرصے بعد زندگی سے پیار ہونے لگا ہے اور وجہ تم ہو۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے مجھ میں کھونے لگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، کڑی دھوپ جیسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ خود کو اذیت پروف بنانا آسان نہیں ہوتا۔ درد کا عادی بننے کے لیے شدت سے درد سہنا پڑتا ہے، اس لیے محبت کا بھوکا ہوں یار، بس محبت کیا کرو مجھ سے۔ یہ کہہ کے وہ مجھے بے بس کر چکا تھا۔ حمزہ کا رویہ مجھ سے بدل چکا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے مجھے اپنی پناہوں میں لے لیتا، میری گردن پہ لب رکھ دیتا۔ میں کہتی رہ جاتی کہ کوکنگ کر رہی ہوں، کام تو سکون سے کر لینے دیا کرو، تو کہنے لگتا کچن میں رومانس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب وہ دروازہ لاک کر کے نہیں جاتا تھا، جانتا تھا کہ اب میں بھاگوں گی نہیں۔ وہ مجھے اپنی محبت میں باندھ چکا تھا۔ چھٹی والے دن مجھے گھمانے لے جاتا، لیکن جب وہ رات بھر واپس نہیں آتا تھا تب مجھے بے چینی ہوتی تھی، میری جان پہ بننے لگتی تھی۔ ایک رات وہ 4 بجے واپس آیا، جیب سے ایک قیمتی لاکٹ نکال کے دیا، زیورات کا بیگ بھی تھا۔ یہ سب دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم نے جیولر کی دکان سے چرائے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے حمزہ تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا بے فکر رہو، مروں گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، بہت سخت جان ہوں میں نے کہا لیکن میں مر جاؤں گی ایک دن، دیکھ لینا۔ میری بات سن کے وہ بے چین ہوا۔ پہلی بار اس کے چہرے پہ بے چینی دیکھی تھی میں نے۔ کہنے لگا انم آج تو کہہ دیا تم نے، آئندہ مت کہنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے قریب کرنے لگا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، جھوٹی محبت مت جتاؤ مجھ سے۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، ایک تم ہی تو ہو جس سے میرا سچا رشتہ ہے، محبت ہے تم سے، تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری خاطر تم یہ سب کچھ چھوڑ چکے ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہے جب تم واپس نہیں آتے ایک ایک پل یہاں مجھ پہ کیسا بھاری گزرتا ہے، کون کون سے وسوسے مجھے ستاتے ہیں۔ حمزہ میں پل پل مرنے لگی ہوں، پل پل تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی ہوں۔ آج میرا ضب جواب دے گیا تھا، میں اس کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میری محبت کی مجھے یہ سزا مت دو۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا، بس بالکل چپ تھا، مجھے ساتھ لگائے میرے بالوں کو سہلا رہا تھا، مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں بہت عجیب ہوں، میں مر چکی ہوں تم سے محبت کر کے، ہر وقت وہم مجھے ستاتے ہیں حمزہ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اس بات کا ڈر ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا؟
ارے پاگل لڑکی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، بہت سخت ٹریننگ لی ہے میں نے۔ اب خود سوچو، جس کے سر پہ الیکٹرک شارٹس لگائے جائے اور اس کی میموری کو ذرا بھی فرق نہ پڑے تو اس نے کیسی کیسی اذیتیں نہیں سہی ہوں گی۔ نہ مجھ پہ کوئی چیز اثر کرتی ہے، نہ کوئی زخم مجھے تکلیف دیتا ہے، بس یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، یہ مجھے وہ مار مارتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، جنہیں فوراً سے صاف کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے بھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں رہنے لگی ہو۔ میں نے کہا تو پھر میری بات مان لو۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹا، کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہے؟ جرم کی دنیا اندھیری کھائی کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس میں گر جاؤ تو انسان گرتا ہی چلا جاتا ہے، واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ میرے لیے واپسی کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا، کاش میں ضد میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا۔ پتہ نہیں میں تمہیں وہاں سے کیوں لے کے آ گیا تھا، میں اکیلا بھی فرانس آ سکتا تھا، مجھے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں تم سے نکاح کر کے کیوں تمہیں اپنے ساتھ لے کے آیا، تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں تم سے محبت کر لی، کیوں یہ چاہا کہ تم مجھے چاہو۔ شاید زندگی کی بس یہی محرومی تھی، محبت۔ پہلی بار جب تمہیں دیکھا، تمہارے حسین چہرے نے متاثر نہیں کیا تھا، بائی گاڈ تمہاری آنکھوں کی نمی نے مجھے حیرت میں ڈالا تھا۔ میرے لیے کسی نے کبھی آنسو نہیں بہایا نم، جسے تم میرا باپ سمجھتی ہو وہ مجھے یتیم خانے سے لایا تھا۔ اس وقت میں شاید 5-6 سال کا تھا۔ پھر میری آزمائشیں شروع ہونے لگی، کم عمری میں مجھے چوری چکاری سکھائی گئی، مجھے مارا جاتا، اتنا کہ میں رونے لگتا، لیکن مجھ پہ ظلم و ستم بند نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے اتنا مارا جاتا تھا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے تھپڑ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ میری پہلی ٹریننگ تھی جو 9 سال کی عمر میں مجھے دی گئی۔ 10 سال کی عمر میں مجھ پہ تھپڑ اثر نہیں کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میرے وجود پہ گرم سلاخیں لگائی جاتی تھیں، میں تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ تو وہ شخص جو مجھے باپ بن کے لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ کوئلہ بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے، کندن بننے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ آج تمہیں یہ سب کچھ تکلیف دے رہا ہے، لیکن کل تک بے اثر ہو جائے گا۔ تمہیں فولاد بننا ہے، اور فولاد بننے کے لیے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ میں سب کچھ سہنے لگا۔ تم شاید یقین نہ کرو، لیکن 15-16 سال کی عمر میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، خون بہتا تھا لیکن درد نہیں ہوتا تھا۔ بس پھر میں اس جرم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرا نشانہ بہت پکا تھا، ابھی بھی ہے۔ میرے بھاگنے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی، اور میں نظروں سے اوجھل بھی ہو جاؤں گا، تمہیں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ میں نے چوری کی، ہر قسم کی، بینک ڈکیتی، بڑی بڑی دکانوں سے، لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہوں، اور میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا۔ جس قتل کے الزام میں مجھے پکڑا گیا تھا وہ میں نے نہیں کیا، وہ اسی شخص نے کیا تھا جو خود کو میرا باپ کہتا ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ قتل نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے کئی ملکوں میں چوری کی ہے، پاکستان میں وانٹڈ کی لسٹ میں میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ نہ جانے مجھ پہ کتنے قتل کے کیسز ڈالے گئے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے اور بے بنیاد ہے۔ ہاں البتہ چوریاں میں نے کی ہیں، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوتا ہے، کروڑ پتی بنا دیا میں نے اسے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا ملتا ہے اتنی بھوک بڑھتی جاتی ہے، اس شخص کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے ممالک میں پولیس کی نظر مجھ پہ ہے، مجھ پہ یہ آرڈر جاری ہیں کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، میں نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگا، بڑی غلطی ہو گئی، تم سے محبت کر بیٹھا، تمہیں بڑی مصیبت میں ڈال بیٹھا ہوں، کتنی پریشان ہو تم۔ کہنے لگا مجھے پیسوں سے محبت نہیں ہے، نہ لالچ ہے، بس مجھے محبت کی پیاس تھی۔ دل چاہتا تھا کوئی میرے لیے رونے والا ہو،
किसी को मेरी फिक्र हो। तुम्हारी आंखों में ये सब कुछ देखा, लेकिन यार मैं खुद गर्ज निकला। पहली बार किसी लड़की की आंखों में अपने लिए तड़प देखी थी, इसलिए उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे अपने साथ ले आया। मैंने कहा, जब तुम मेरी खातिर कुछ कर नहीं सकते तो फिर हटो पीछे। वो कहने लगा, मेरे साथ लेटो, मुझे सोना है तुम्हारे साथ। मैंने कहा, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। वो कहने लगा, सोच लो, एक बार दूर चला गया तो बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। मैंने कहा, तो मत आना, मेरा बेड अलग करो। उसने मेरा बेड अलग कर दिया। मैं अपने सिंगल बेड पे जाके लेट गई, लेकिन आदत तो मुझे भी हो गई थी उसकी मोहब्बत की, उसकी कुर्बत की। वो मुझे अपने सीने के साथ लगा के सोता था। नींद में अगर मैं जरा सी भी उससे दूर होती थी तो मुझे अपने साथ समेट लेता था। नींद की गफलत में भी ऐसे करता था। मैं उसे कहती थी कि हमजा प्लीज सोने भी दो, तो कहता था, सो जाओ ना, किसने मना किया है। मैंने कहा, ऐसे नींद नहीं आती। कहने लगा, आदत हो जाएगी और फिर हमेशा ऐसे ही नींद आया करेगी। शायद वो मेरी आदतें बिगाड़ चुका था, अपनी कुर्बत का आदी बना चुका था, इसलिए आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें उसकी भी खुली हुई थी, बेचैन वो भी था। हमारी नजरों का तसादुम हुआ तो आंखों में बेबसी थी। मैंने करवट बदल ली। कहने लगा, नींद नहीं आएगी, शराफत से आ जाओ मेरे पास, ताकि तुम भी सो सको और मैं भी, एक ही बेड पे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा, मुझे नहीं आना। कहने लगा, मत आओ, बाहर में जाओ। ये कह के वो उठ के कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उठ के बैठ गई। मैं कमरे से बाहर आई तो सामने कमरे का दरवाजा खुला था और वो अपने पंचिंग बैग पे मुक्के मार रहा था। बड़ी अजीब आदत थी उसकी ये। मैं उसके पास चली गई। कहने लगा, अब यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, तुम कमरे से बाहर क्यों आए हो? कहने लगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तुम्हारे बगैर सोने की आदत नहीं रही, इसलिए यहाँ आ गया। जब थक जाऊंगा तो शायद नींद आ जाएगी। मैंने कहा, खुद को तकलीफ देने के लिए, मुशक्कत उठाने के लिए तैयार हो, बस गुनाह नहीं छोड़ सकते मेरे लिए। कहने लगा, छोड़ना नामुमकिन है। रोजाना यहाँ पे इस बात पे बहस मत किया करो मेरे साथ, जाओ यहाँ से। मैं भी काफी गुस्से में थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और अपने कमरे में आके लेट गई। 2 घंटे गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझे नींद आ रही थी जब मुझे लगा कमरे में वो आया है। दरवाजा हल्का सा बंद किया, लेकिन अपने बेड के बजाय मेरे बेड पे आके लेट गया। मैंने कहा, अब यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, नहीं आ रही नींद, पागल कर दिया तुमने मुझे, अब मेरा पागलपन भुगतो तुम। कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर बहुत भारी हो रहा था, नींद यूं आती थी जैसे मैं सदियों से नहीं सोई। इस बार इस जोर से चक्कर आया कि मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाई और जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। लेकिन जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। वो मेरे पास खड़ा, मेरा हाथ पकड़े यूं परेशान खड़ा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कहने लगा, क्या हो गया था तुम्हें और अब कैसी हो? मैंने कहा, पता नहीं, चक्कर आ रहे थे। तभी लेडी डॉक्टर कमरे में आई। कहने लगी, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन हमजा के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। उसकी ये हैरत मुझे परेशान जरूर कर गई थी। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? कहने लगा, कुछ नहीं, बस हैरत से मुझे देखे जा रहा था। बजाय कुछ कहने के, खुश होने के, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैं उसके पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है हमजा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे खुश होना चाहिए? मैंने कहा, तो क्या नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते? मेरी आवाज सुन के कहने लगा, अच्छे लगते हैं, यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भी कोई बच्चा हो सकता है। यकीन क्यों नहीं आ रहा? कहने लगा, खुशियों से डर लगने लगा है मुझे कभी भी खुशियां रास नहीं आती, मुझसे खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। उसने मुझसे कहा, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हमारा बच्चा मेरी तरह चोर बनेगा? फिर खुद ही से कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं बन सकता। मैंने कहा, और अगर बेटी हुई तो? पता नहीं क्यों, लेकिन वो और बेचैन हुआ। जेब से सिगरेट निकाली, पीने लगा। मैंने सिगरेट उसके मुंह से निकाल के फेंक दी। मैंने कहा, हकीकत से क्यों मुंह मोड़ रहे हो?
میری خاطر تم نے اپنے جیل کی دنیا کو خیر آباد نہیں کہا تو کیا اپنے بچوں کی خاطر بھی نہیں چھوڑو گے؟ میری بات سن کے کہنے لگا میں تمہیں آزمائش میں ڈال چکا ہوں لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتا۔ میں نے کہا تو پھر ہم پاکستان واپس چلتے ہیں، تم سرنڈر کر لو۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے پولیس مجھے چھوڑ دے گی؟ میں نے کہا جب تم جرم کا اعتراف خود ہی کر لو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تمہاری سزا پوری نہیں ہو جاتی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کہنے لگا مجھے میرے کولیگز نے کہا ہے کہ یہاں نہ آنا، پولیس مجھے بھوکے کتے کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔ ویسے بھی میرے کولیگز نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں کے گھر پہ بھی ان کو شک ہو گیا تو وہ یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا میں بات کروں گی پاکستان میں، میرے بہت تعلقات ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز سے، اسی طرح پولیس میں بھی ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے پاکستان چلتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گی کم سے کم سزا تمہیں ملے۔ جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو میں کوئی ایسا کام تمہارے لیے ڈھونڈ لوں گی کہ تم روزی روٹی کا بندوبست کر سکو، پھر تم اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ گے تو وہ حلال کام کریں گے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی تھک چکا ہوں اس زندگی سے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ویسی زندگی جیوں جیسے ہر عام انسان جیتا ہے۔ پہلے تو کبھی نہیں ہوا لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے زندگی اچھی لگنے لگی ہے، مجھے اپنی زندگی سے پیار ہو گیا ہے، اب موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان خطرے میں ڈالوں۔ میں نے کئی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، کسی کا بھائی پولیس میں تھا، کسی کا بھائی وکیل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کی، اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ جو جھوٹے کیسز تمہارے شوہر پہ ہیں قتل کے، ان میں پولیس پاکستان میں اسے ڈھونڈ رہی ہے، پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے شوہر کو سزا نہ ہو، لیکن سچ اسے بھی بولنا پڑے گا۔ جس شخص نے اسے جرم کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے اسے سامنے رکھ کر پیچھے سے وہ وار کرتا رہا، اس کا نام بتانا پڑے گا۔ انہیں سزا دلوانی پڑے گی جو قصوروار ہے۔ میری بات سن کے حمزہ بھی تیار ہو گیا، کہنے لگا میں ان کے خلاف گواہی دوں گا، میں جرم کی دنیا کو خود بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ٹکٹ ہم لوگ کروا چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ حمزہ میری خاطر بدل چکا تھا۔ انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہماری خاطر غلط اور گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ پورا سفر ہم نے انہی باتوں میں گزارا کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو وہ نام رکھیں گے۔ اب ہم اپنی زندگی شرافت سے گزاریں گے انسانوں کی طرح۔ میں حمزہ کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کی باتیں سن سن کے سو چکی تھی۔ اس نے مجھے اس وقت جگایا جب پاکستان آ چکا تھا اور ہم لاہور شہر کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے۔ میں بے حد خوش تھی کہ میں آج اپنی والدہ سے بھی ملوں گی۔ جیسے ہی ہم لوگ ایئرپورٹ سے باہر آئے، سامنے پولیس کی بھاری نفری دیکھ کے حیران ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا حمزہ کچھ بتاتا، انسپیکٹر نے کہا فائر۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے پکڑ کے پیچھے کیا۔ میں سوچ سمجھ بھی نہیں پائی اور اچانک سے فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ حمزہ کے جسم پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ میں چلا رہی تھی، اپنا ہاتھ اس کانسٹیبل سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں مار رہے ہیں؟ وہ سرنڈر کرنے آیا ہے، اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے، اسے چھوڑو۔ میں چلا رہی تھی اور کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ حمزہ کی نظریں ابھی بھی مجھ پہ تھیں۔ میں نے کانسٹیبل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میں بہت تیزی سے حمزہ کے پاس پہنچی، لیکن تب تک وہ گر چکا تھا، پورا جسم خون سے لت پت تھا۔ میں چلا چلا کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں مارا تم لوگوں نے حمزہ کو؟ وہ اپنا گناہ قبول کرنے آیا تھا، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا، کیوں مار دیا تم لوگوں نے؟ میں حمزہ کو ہلانے لگی، وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی ہاسپٹل لے کے جاؤ، کوئی آؤ۔ فوراً سے پولیس کے کچھ اہلکار آئے۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، میں بہت سخت جان ہوں انم، رونا مت، میرے بچے کا
خیال رکھنا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے خون سے لت پت ہاتھ جوڑے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے ہاتھ ایک دم سے گرے، آنکھیں ابھی بھی آسمان کی طرف تھیں۔ میں تو جیسے پاگل ہو گئی۔ حمزہ حمزہ بول کیوں نہیں رہے؟ اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، ہم وکیل کروائیں گے، تمہیں سزا نہیں ہوگی، تم نے معافی مانگ لی تھی، تم نے ارادہ کیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو گے، حمزہ اٹھو۔ انسپیکٹر آ کے گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ہی از نو مور۔ یہ سن کے میں نے انسپیکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیوں چلائی تھی گولی؟ موقع کیوں نہیں دیا میرے حمزہ کو؟ وہ سرنڈر کرنے آیا تھا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے مجھ سے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا، اس نے بہت سہا ہے، اسے درد نہیں ہوتا، ابھی اٹھ کے بیٹھے گا، دیکھ لینا۔ میری گود میں حمزہ کا سر تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا حمزہ حمزہ اٹھو نا، مذاق کر رہے ہو نا، مجھے پتا ہے تمہیں درد نہیں ہوتا، دیکھو میں یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتی، جلدی اٹھو، بتاؤ تمہیں فرق نہیں پڑتا نا؟ لیکن وہ بات نہیں کر رہا تھا، وہ بے سدھ ہو چکا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی اور پھر وہیں بے ہوش ہو کے میں زمین پہ گر گئی۔ کاش کہ میرا سانس بھی تھم جاتا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے کمرے میں تھی، میری والدہ میرے پاس بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی حمزہ کا پوچھا، مجھے لگا شاید جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی بھیانک خواب تھا، لیکن نہیں، وہ سچ تھا۔ وہ جا چکا تھا، مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، آنکھیں بند کرتی تھی، اس کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جس وکیل کو میں نے ہائر کیا تھا وہ کہنے لگا میں کورٹ سے آرڈرز لے کے جب ایئرپورٹ پہنچا تب تک پولیس اسے مار چکی تھی، اگر 5 منٹ پولیس رک جاتی تو وہ بچ جاتا۔ میں گم سم بیٹھی سن رہی تھی، بس ایک شکایت تھی، پولیس محکمے سے آخری موقع کیوں نہیں دیا؟ اس کی بات سنی ہوتی، گولی کیوں چلائی؟ ایک بار پوچھ تو لیتے۔ وہ تو شرافت کی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، لیکن ہمارے معاشرے کا بس یہی المیہ ہے، جب تک وہ چور تھا اسے کوئی پکڑ نہیں سکا، وہ سب کی پہنچ سے دور تھا، اور جب وہ خود سرنڈر کرنے کے لیے آیا تو موقع ہی نہیں دیا۔ 9 ماہ میری ماں نے مجھے سنبھالا تھا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، ہو بہو حمزہ جیسا تھا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ اس کا نام علی میں نے حمزہ کی فرمائش پہ ہی رکھا تھا، اسے یہ نام پسند تھا۔ سال بیتنے لگے لیکن میرا زخم اب بھی ہرا تھا۔ 25 سال گزر گئے، میں آج بھی حمزہ کی تصویر سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ امی کہاں ہیں آپ؟ علی کی آواز پہ میں چونکی۔ میں نے حمزہ کی تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھی، اپنے آنسو صاف کیے جو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دے گیا تھا۔ علی میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا آپ یہاں ہیں، میں نے پورا گھر دیکھ لیا۔ اسے فوجی یونیفارم میں دیکھ کے مجھے لگا کہ آج میں نے اپنا فرض نبھا دیا، حمزہ کی آخری خواہش پوری کر دی۔ اس کا بیٹا کیپٹن بن چکا تھا۔ میں نے اٹھ کے اس کا ماتھا چوما، میں نے کہا ماشاء اللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہو، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا علی حمزہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پہ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا، وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، لیکن مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہتے، کہو کہ اللہ میرا نگہبان ہے۔ کہنے لگا اچھا میری ماں یہی کہہ دیا کروں گا، اب چلیں مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے کے آیا۔ میں جانتی تھی اسے ایک لڑکی پسند ہے، کسی بریگیڈیئر کی بیٹی تھی، علی کی زندگی میں خوشیاں آنے والی تھی، لیکن مجھے اس وقت کا انتظار ابھی باقی ہے جب میں اپنے حمزہ سے ملوں گی۔ ہر محبت کا انجام ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتا، بس مجھے یہ کہنا ہے کہ آخری موقع دینا چاہیے۔ شاید کوئی جینے کا خواہش مند ہو، شاید کوئی جرم کی دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہو، پلیز گولی چلانے سے پہلے آخری موقع دیا کریں۔